زندہ باد علی، زندہ باد علی، زندہ باد علی، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ آئے اور ہمارا موقف اور ہماری بات کو جو ہے وہ آگے تک بڑھانے کے لیے۔ قرآن کریم کی واضح آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ غدیر تکمیل دین کا نام ہے، اور اگر پیغمبر اسلام کی محنتوں کے تسلسل کو دیکھا جائے تو وہ غدیر کے راستے ہی آگے بڑھتی ہیں۔ اسلام کی ہیں صرف دو آنکھیں، ایک عاشور ہے اور ایک غدیر ہے۔ اس سے اہمیت انسان کو معلوم ہو سکتی ہے کہ عاشور سے انسان کو بیداری کا درس ملتا ہے۔ انسان کو بیدار تو ہولنے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ غدیر کا سلسلہ بھی جو ہے کچھ اسی طرح ہے، کیونکہ غدیر بنیاد ہے اسلام کے سلسلے کو آگے بڑھانے کی۔ اور ایسا مسئلہ نہیں ہے، خود غدیر میدان غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ سب قائل ہیں، یعنی اس میں مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، لیکن بعض حضرات جو ترجمہ جس انداز کا بھی کرتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مولا کا معنی جس انداز کا آپ رسول کے لیے کریں گے وہی معنی آئے گا علی کے لیے۔ لہٰذا تشیع کا اتفاقی مسئلہ ہے کہ مولا یعنی سردار، آقا، سرپرست، یعنی جس کے نبی پاک سرپرست اور آقا اور مولا ہیں، اس کے علی بھی سرپرست مولا آقا ہیں۔ اور خود غدیر کے میدان سے جو ہے راستہ دے دیا کہ جو چاہتا ہے نبی پاک کے دین کو سلسلے کو آگے بڑھانا یا ان کی سیرت کو لینا، بہترین کردار آپ کو بالاتفاق شیعہ سنی میں بات کر رہا ہوں، سب سے مضبوط ترین رسول کی سیرت علی کے کردار میں نظر آئے گی۔ اور عقل بھی کہتی ہے کہ ہر وہ شخص بڑا ہونا چاہیے جس میں ہر قسم کی صلاحیت ہو، جو علم کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، وہی یقیناً رسول کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے زیادہ اہل ہوگا۔ اسی بنا پر ہم غدیر کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں، اور میرا پیغام ہے تمام مومنین و سادات کے لیے کہ حتماً اس پر توجہ کی جائے، یہ کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہ غدیر کا پیغام انتہائی اہم پیغام ہے۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ غدیر ہے کیا، لوگوں کو بتایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول نے اپنے آخری خطبے میں، آخری حج میں آ کر اس سخت ترین دھوپ میں لوگوں کو کھڑا کیا اور وہاں پر ایک پیغام دیا۔ جا کے خانہ کعبہ میں تھے، وہاں پر بھی دے سکتے تھے، سب لوگ جمع تھے، پہنچا سکتے تھے، لیکن جب ایک سلسلہ چلے اور اس کو توڑا جائے، روکا جائے، تو مطلب معلوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز اہمیت کے حامل ہے جس کو پیغمبر گرامی اسلام اپنی زبان مبارک سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارا بھی فرض ہے کہ نبی پاک کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہم مختلف مقامات پہ جشن کریں، غدیر کے پیغام کو عام کریں، بروشر کی صورت میں کریں، سیمینارز کی صورت میں کریں، خطابات کی صورت میں کریں، عام نجی محفلوں میں بیٹھ کر بیٹھک لگائیں، اس موضوع پر گفتگو کریں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ بات اگر آگے بڑھے تو بہت ساری چیزیں ہیں وہ روشن ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو غدیر کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے، اور اس کے غدیر کے جو فیوزات ہیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔